بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو لودھی آڈیو بک چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ دخول مکہ سے طواف تک کے آداب۔ اس میں 6 امور مستحب ہیں۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے متعلق امور۔ دخول مکہ کے لیے ذی طوا کے مقام پر غسل کرے۔ حج میں مستحب مسنون غسل 9 ہیں۔ نمبر 1 میقات سے احرام کے لیے۔ نمبر 2 مکہ میں داخل ہونے کے لیے۔ نمبر 3 طواف قدوم کے لیے۔ نمبر 4 اور 5 وقوف عرفہ و مزدلفہ کے لیے۔ نمبر 6 7 اور 8 ایام تشریق میں جمعرات کو کنکریاں مارنے کے 3 غسل یوم نہر جمرہ عقبہ کی رمی کے لیے غسل کرنا مستحب نہیں۔ نمبر 9 طواف وداع کے لیے۔ حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمہ اللہ کے نزدیک طواف زیارت اور طواف وداع کے لیے نئے غسل کی ضرورت نہیں، اس طرح یہ 7 رہ جاتے ہیں۔ حدود حرم میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا۔ حدود حرم میں داخل ہونے سے متعلق امور۔ حرم شریف کے شروع میں داخل ہوتے وقت مکہ مکرمہ سے باہر ہی یہ دعا پڑھے۔ اللہم ھذا حرامک و امنک فحرم لحمی و دامی و شاری و بشاری علی النار و آمنی من عذابک یوم تبعث عبادک واجعلنی من اولیائک و اہل طاعتک۔ یعنی اے اللہ عزوجل، یہ تیرا حرم اور امن کی جگہ ہے، پس میرا گوشت، میرا خون، میرے بال اور میری کھال آگ پر حرام فرما دے۔ جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا اس دن مجھے عذاب سے محفوظ رکھنا، مجھے اپنے اولیاء اور اطاعت گزار بندوں میں سے کر دے۔ مکہ شریف میں داخل ہونے اور نکلنے کی سنت۔ مکہ شریف میں داخل ہونے سے متعلق امور۔ وادی اقطہ سے مکہ شریف میں داخل ہو اور وہ ثنیہ قدا یعنی قدا کی گھاٹی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عام راستے سے ہٹ کر اسے اختیار فرمایا تھا، لہذا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی زیادہ بہتر ہے۔ جب نکلے تو ثنیہ قدا سے نکلے۔ ثنیہ قدا بلند جبکہ قدا پست گھاٹی ہے۔ بیت اللہ پر پہلی نظر پڑتے وقت کی دعا۔ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہو اور جو ہی بیت اللہ شریف پر نظر پڑے تو یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہم انت السلام و منک السلام و دار السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم ان ھذا بیتک عظمتہ و کرمتہ و شرفتہ، اللہم فزدہ تعظیما وزدہ تشریفا و تکریما وزدہ محابتا وزد من حجہ برا و کرامتا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک و ادخلنی جنتک و اعذنی من الشیطان الرجیم۔ یعنی اللہ عزوجل کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ عزوجل سب سے بڑا ہے۔ اے اللہ عزوجل تو سلامتی والا ہے، تجھ سے سلامتی ہے، تیرا گھر سلامتی والا گھر ہے۔ اے جلال و بزرگی والے تو برکت والا ہے۔ اے اللہ عزوجل بے شک تو نے اپنے اس گھر کو بزرگی، کرامت اور شرف عطا فرمایا۔ اے اللہ عزوجل اس کی تعظیم، شرف و بزرگی اور اس کے روب میں اضافہ فرما، اس کا حج کرنے والے کی نیکی اور بزرگی میں اضافہ فرما۔ اے اللہ عزوجل میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، مجھے جنت میں داخل فرما اور شیطان مردود سے محفوظ فرما۔ مسجد حرام میں داخلے سے متعلق امور۔ جب مسجد حرام میں داخل ہو تو باب بنی شیبہ سے داخل ہو اور یہ دعا پڑھے، بسم اللہ و باللہ و من اللہ و الی اللہ و فی سبیل اللہ و علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اللہ عزوجل کے نام سے، اسی کی مدد سے، اسی کی طرف، اسی کی راہ میں اور اس کے رسول کے دین پر قائم رہتے ہوئے داخل ہوتا ہوں۔ بیت اللہ کے قریب پہنچ کر یہ دعا پڑھے۔ جب بیت اللہ شریف کے قریب پہنچے تو یہ دعا پڑھے، الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وعلی ابراہیم خلیلک وعلی جمیع انبیائک و رسولک۔ یعنی سب خوبیاں اللہ عزوجل کے لیے ہیں، اس کے پسندیدہ بندوں پر سلام ہو۔ اے اللہ عزوجل اپنے بندے اور رسول حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، اپنے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اور اپنے تمام انبیاء اور رسولوں علیہ السلام پر رحمت نازل فرما۔ پھر ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک فی مقامی ھذا فی اول مناسکی ان تتقبل توبتی وان تتجاوز عن خطیتی وتضاء عنی وزری، الحمدللہ الذی بلغانی بیتہ الحرام الذی جعلہ مثابۃ للناس وامنا وجعلہ مبارکا وہدی للعالمین، اللہم انی عبدک والبلاد بلدک والحرام حرامک والبیت بیتک جئتک اطلب رحمتک واسألک
مسألۃ المستر الخائفی من عقوبتک الراجی لرحمتک الطالبی مرداتک، یعنی اے اللہ عز و جل میں اس مقام پر اور حج کے پہلے عمل پر تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میری توبہ قبول فرما، میری خطاؤں سے درگزر فرما، میرا بوجھ مجھ سے اتار دے۔ سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنی عزت والے گھر تک پہنچایا، جسے اس نے لوگوں کے لوٹنے اور عمل کی جگہ بنایا، اسے مبارک اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت بنایا۔ اے اللہ عز و جل میں تیرا بندہ ہوں، یہ شہر تیرا شہر ہے، یہ حرم تیرا حرم ہے، یہ گھر تیرا گھر ہے، میں تیری بارگاہ میں تیری رحمت کا طلبگار بن کر حاضر ہوا ہوں۔ میں تجھ سے اس طرح سوال کرتا ہوں جس طرح کوئی مجبور شخص تیرے عذاب سے محفوظ زدہ تیری رحمت کا امیدوار اور تیری رضا کا متلاشی سوال کرتا ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دے کر یہ دعا پڑھے۔ اس کے بعد حجر اسود کے پاس جائے اور اسے دائیں ہاتھ سے چھو کر بوسہ دے اور یہ دعا پڑھے، اللہم امانتی ادیتھا و مساکی وفیتہ اشہد لی بالموافاتی، یعنی اے اللہ عز و جل میں نے اپنی امانت ادا کر دی، اپنا وعدہ پورا کیا تو اس وفا پر گواہ رہنا۔ اگر بوسہ نہ دے سکے تو اس کے سامنے کھڑا ہو کر مذکورہ دعا پڑھے، پھر طواف قدوم کے علاوہ کوئی اور عمل نہ کرے۔ البتہ اگر لوگوں کو فرض نماز میں مشغول پائے تو ان کے ساتھ نماز پڑھے، پھر طواف کرے۔ طواف کے آداب: جب طواف کا ارادہ ہو، خواہ طواف قدوم ہو یا کوئی اور، تو ان 6 امور کا خیال رکھے۔ نماز کی شرائط کا خیال رکھے، جیسے باوضو ہونا، لباس، جسم، جگہ کا پاک ہونا اور ستر عورت وغیرہ کہ بیت اللہ شریف کا طواف بھی نماز کی طرح ہے، لیکن اللہ عز و جل نے اس میں کلام کرنے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ طواف کی ابتدا میں اجتباء کرے۔ اجتباء کا طریقہ یہ ہے کہ چادر کا درمیانی حصہ دائیں بغل کے نیچے سے لے جا کر اس کے دونوں کنارے بائیں کندھے پر جمع کر دے، اس کے ایک کنارے کو پیٹھ کی جانب لٹکا دے تاکہ دوسروں کو سینے پر رکھے، جبکہ دوسرے کو سینے پر رکھے۔ طواف شروع کرتے ہی تلبیہ کہنا چھوڑ دے اور ان دعاؤں میں مشغول ہو جائے جو ہم عنقریب ذکر کریں گے۔ استواء کے بعد کے معمولات: جب چادر کندھے پر ڈال لے، حجر اسود کے پاس یوں کھڑا ہو کہ بیت اللہ شریف اس کے دائیں جانب ہو لیکن اس سے کچھ دور رہے تاکہ حجر اسود اس کے سامنے ہو، اور وہ طواف کی ابتدا میں اپنے پورے جسم کے ساتھ پورے حجر اسود کے سامنے سے گزرے۔ اپنے اور بیت اللہ شریف کے درمیان 3 قدموں کا فاصلہ رکھے تاکہ خانہ کعبہ کے قریب رہے، کیونکہ یہ افضل ہے۔ نیز شادروان یعنی دیوار کے پائے کے ساتھ عرض میں چھوڑے ہوئے حصے کے اندر طواف کرنے والا نہ ہو، کیونکہ یہ خانہ کعبہ میں شامل ہے۔ حجر اسود کے پاس شادروان زمین سے ملا ہوا ہے، اس میں طواف کرنے والے کا طواف صحیح نہیں، کیونکہ وہ خانہ کعبہ کے اندر طواف کرنے والا شمار ہوتا ہے۔ شادروان وہ حصہ ہے جو خانہ کعبہ کی دیوار کی چوڑائی سے بچ گیا تھا جب اوپر سے دیوار تنگ ہوئی تھی، پھر اسی جگہ سے طواف شروع کرے۔ طواف شروع کرنے سے پہلے کے معمولات: حجر اسود کے پاس سے گزرنے سے پہلے بلکہ طواف کی ابتدا میں یہ دعا پڑھے، بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم ایمانا بکا و تصدیقا بکتابکا ووفاء بعہدک واتباعا لسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اللہ عز و جل کے نام سے شروع۔ اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے۔ اے اللہ عز و جل میں تجھ پر ایمان لاتے، تیری کتاب کی تصدیق کرتے، تیرے وعدے کو پورا کرتے اور تیرے نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے طواف کرتا ہوں۔ طواف کا طریقہ: اب طواف کرے، حجر اسود سے آگے بڑھنے کے بعد سب سے پہلے خانہ کعبہ کا دروازہ آتا ہے، وہاں یہ کلمات کہے، اللہم ھذا البیت بیتک وھذا الحرام حرامک وھذا الامن امنک وھذا مقام العائذ بک من النار، یعنی اے اللہ عز و جل یہ گھر تیرا گھر ہے، یہ حرم تیرا حرم ہے، یہ امن تیری جانب سے ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں جہنم کی آگ سے تیری پناہ طلب کی جاتی ہے۔ مقام ابراہیم کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے۔ مذکورہ کلمات پڑھتے ہوئے جب مقام کا ذکر آئے تو آنکھوں سے مقام ابراہیم کی طرف اشارہ کرے اور یہ دعا پڑھے، اللہم ان بیتک عظیم ووجہک کریم وانت ارحم الراحمین فاعذنی من النار ومن الشیطان الرجیم وحرم لحمی مادامی علی النار وآمنی من احوال یوم القیامت واکفنی معونات الدنیا والآخرہ، یعنی اے اللہ عز و جل بے شک تیرا گھر عظیم اور تیری ذات کریم ہے، تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ جہنم اور شیطان مردود سے مجھے پناہ عطا فرما، میرے گوشت اور خون کو آگ پر حرام فرما، مجھے روز محشر کی ہولناکیوں سے امن عطا فرما اور دنیا و آخرت کی مشقتوں میں مجھے کفایت فرما۔ پھر اللہ عز و جل کی حمد و تسبیح بیان کرتے ہوئے رکن عراقی تک پہنچے اور یہ دعا پڑھے،
اللہم انی اعوذ بکا من الشرک والشک والکفر والنفاق والشکاک وسوء الاخلاق وسوء المنظر فی اخلی والمال والولد، یعنی اے اللہ عز و جل میں شرک، شک، کفر، نفاق، بدبختی، بد اخلاقی اور اہل و مال و اولاد کے متعلق برائی دیکھنے سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ میزاب رحمت کے پاس یہ دعا پڑھے۔ جب میزاب رحمت کے پاس پہنچے تو یہ دعا پڑھے، اللہم آذلنا تحت عرشک یوم لا ذل الا ذلک، اللہم اسکنی بکاس محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شربتاً لا ازمع بعدہا ابدا، یعنی اے اللہ عز و جل ہمیں اس دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما جس دن تیرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اے اللہ عز و جل مجھے حضرت سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کوزے سے ایسا جام پلانا کہ اس کے بعد میں کبھی پیاسا نہ ہوں۔ رکن شامی کے پاس پہنچے تو یہ دعا پڑھے، اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا وتجارتا لن تبورا، یا عزیز یا غفور رب اغفر وارحم وتجاوز اما تعلم انک انت الاعز الاکرم، یعنی اللہ عز و جل اس حج کو مقبول فرما، اس کوشش کو قبولیت عطا فرما، گناہ معاف فرما اور اسے نہ ختم ہونے والی تجارت بنا۔ اے عزیز، اے غفور، اے رب عز و جل مجھے بخش دے، رحم فرما، میرے گناہوں کو تو جانتا ہے، ان سے درگزر فرما، بے شک تو بہت عزت و اکرام والا ہے۔ رکن یمانی کے پاس پہنچے تو یہ دعا پڑھے، اللہم انی اعوذ بکا من الکفر واعوذ بکا من الفقر ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات واعوذ بکا من الخزی فی الدنیا والآخرہ، یعنی اے اللہ عز و جل میں کفر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، فقر، عذاب قبر، زندگی اور موت کے فتنہ، نیز دنیا و آخرت کی رسوائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرات حسنہ وقنا برحمتک فتنۃ القبر وعذاب النار، یعنی اے اللہ عز و جل اے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں اپنی رحمت سے فتنہ قبر اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ حجر اسود کے پاس پہنچے تو یہ دعا پڑھے، اللہم اغفر لی برحمتک اعوذ برب ھذا الحجر من الدین والفقر وضیق الصدر وعذاب القبر، یعنی اے اللہ عز و جل اپنی رحمت سے مجھے بخش دے، میں قرض، تنگ دستی، سینے کی تنگی اور عذاب قبر سے اس پتھر کے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس وقت طواف کا ایک چکر مکمل ہو گیا، اسی طرح 7 چکر پورے کرے، ہر بار مذکوران دعائیں پڑھے۔ رمل سے متعلق امور، پہلے 3 پھیروں میں رمل کرے اور بقیہ میں عادت کے مطابق چلے۔ رمل کا طریقہ یہ ہے کہ پاؤں قریب قریب رکھتے ہوئے تیز تیز چلنا، یہ دوڑنے سے کم لیکن عام عادت سے کچھ تیز ہے۔ رمل و استباع سے مقصود بے خوفی اور قوت کا اظہار ہے۔ شروع میں کفار کا طمع ختم کرنے کے لیے اس کا مقصد یہی تھا، اب بھی یہ سنت باقی ہے۔ خانہ کعبہ کے قریب سے رمل کرنا افضل ہے، اگر بھیڑ کے سبب ایسا ممکن نہ ہو تو دور سے رمل کرنا افضل ہے۔ مطاف مقام طواف کے کنارے پر چلتے ہوئے 3 پھیروں میں رمل کرے، پھر بیت اللہ شریف کے قریب ہجوم میں آ جائے اور 4 پھیروں میں عام طریقے پر چلے۔ اگر ہر چکر میں حجر اسود کا استلام کر سکے تو زیادہ اچھا ہے، اور اگر ہجوم رکاوٹ ہو تو ہاتھ سے اشارہ کر کے ہاتھ کو بوسہ دے لے۔ اسی طرح رکن یمانی کا استلام بھی مستحب ہے۔ دیگر ارکان یعنی رکن شامی و عراقی کا استلام مستحب نہیں۔ مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکن یمانی کا استلام کرتے، اسے بوسہ دیتے اور اپنے رخسار پر انوار پر اس پر رکھ دیتے تھے۔ جو خاص طور پر حجر اسود کو بوسہ دینا اور رکن یمانی کو استلام کرنا چاہے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ طواف کے بعد کے معمولات، جب طواف کے 7 چکر پورے ہو جائیں تو ملتزم کے پاس آئے، اور یہ حجر اسود اور دروازے کے درمیان ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ جہاں بیت اللہ شریف سے چمٹ جائے، پردوں سے لٹک جائے، اپنے پیٹ کو بیت اللہ شریف سے ملا لے، اس پر اپنا دایاں رخسار رکھ دے، اپنے بازو اور ہتھیلیاں اس پر پھیلا دے۔ طواف کے بعد کی دعا، پھر یہ دعا پڑھے، اللہم یا رب البیت العتیق آتق رکاباتی من النار وآئذنی من الشیطان الرجیم وآئذنی من کل سوء وکننی بما رزقتنی وبارک لی فیما آتیتنی، اللہم انا ھذا البیت بیتک والعبد عبدک وھذا مقام العائذ بک من النار، اللہم اجعلنی من اکرم وفدک علیک،
یعنی اے اللہ عز و جل، اے قدیم گھر کے رب، میری گردن کو جہنم سے آزاد فرما اور مجھے شیطان مردود سے پناہ عطا فرما اور ہر برائی سے پناہ دے، اور جو چیز تو نے مجھے عطا فرمائی اس پر قناعت کی توفیق عنایت فرما اور میرے لیے اس میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ عز و جل، یہ گھر تیرا گھر ہے، یہ بندہ تیرا بندہ ہے، اور یہ دوزخ سے تیری پناہ مانگنے والے کا مقام ہے۔ اے اللہ عز و جل، مجھے اپنی بارگاہ میں آنے والوں میں سے بہتر لوگوں میں کر دے۔ اس مقام پر کثرت سے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کرے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور تمام رسل و انبیاء علیہ السلام پر بکثرت درود پاک پڑھے، اپنی خاص حاجات کے لیے دعا مانگے، گناہوں کی بخشش چاہے۔ منقول ہے کہ بعض بزرگ اس مقام پر اپنے خدام سے فرماتے مجھ سے دور ہو جاؤ تاکہ میں رب عز و جل کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کروں۔ طواف کی 2 رکعتیں۔ طواف وغیرہ کے معمولات سے فارغ ہونے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھے۔ یہ طواف کی 2 رکعتیں ہیں۔ حضرت سیدنا امام ظہری علیہ رحم اللہ فرماتے ہیں یہ سنت ہے کہ بندہ ہر 7 پھیروں کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے۔ اگر کئی بار طواف کر کے 2 رکعت پڑھ لے تب بھی جائز ہے کہ یہ بھی سنت ہے۔ ہر 7 پھیرے ایک طواف ہے۔ 2 رکعت طواف کے بعد کی دعا۔ طواف کی 2 رکعتوں کے بعد یہ دعا پڑھے، اللہم یسر لی یسرا وجنبنی الاسرا واغفر لی فی الآخرات والاولی وآسمنی بالطافک حتی لا آسیاک وانی علی طاعتک بتوفیقک وجنبنی معاصیک واجعلنی ممن یحبک ویحب ملائکتک ورسولک ویحب عبادک الصالحین اللہم حببنی الی ملائکاتک ورسولک وإلی عبادک الصالحین اللہم فکما ہدیتنی الی الاسلام فثبتنی علیہ بالالطافک وولایاتک واستعملنی لطاعتک واطاعت رسولک واجرنی من مضلۃ الفتن، یعنی یا اللہ عز و جل میرے لیے آسانی کو آسان فرما، مجھے تنگی سے بچا، دنیا و آخرت میں میری بخشش فرما، اپنی مہربانیوں کے ذریعے مجھے بچا لے تاکہ میں تیری نافرمانی نہ کروں، اپنی توفیق سے عبادت پر میری مدد فرما، مجھے اپنی نافرمانیوں سے بچا، مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو تجھ سے، تیرے فرشتوں، تیرے رسولوں اور تیرے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ عز و جل، جیسا کہ تو نے اسلام کی طرف میری رہنمائی فرمائی، تو اپنی مہربانیوں سے مجھے اس پر ثابت قدم رکھ، مجھے اپنی اور اپنے رسول کی فرما برداری والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور مجھے گمراہ کن فتنوں سے محفوظ فرما۔ پھر حجر اسود کی طرف آئے اور اس کا استلام کر کے طواف ختم کر دے۔ غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ حضور نبی انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بیت اللہ شریف کا 1 ہفتہ طواف کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کے لیے 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ یہ طواف کا طریقہ مذکور ہوا۔ نماز کی شرائط مثلا طہارت، ستر عورت وغیرہ کے بعد مذکورہ امور میں سے واجب یہ ہے کہ پورے بیت اللہ شریف کے 7 چکر مکمل کرے، حجر اسود سے ابتدا کرے، خانہ کعبہ بائیں جانب ہو اور مسجد کے اندر طواف کرے، یعنی خانہ کعبہ سے باہر ہو، نہ تو بنیاد پر طواف کرے نہ ہی حتیم کے اندر کرے، پے در پہ 7 چکر پورے کرے، ان میں عام عادت سے زیادہ فرق نہ ہو، ان کے علاوہ امور سنت و مستحب ہیں۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔